قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا اور لوہے کے گرج سے اس کا مارا جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت زدوں کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان مولوی معتبر کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں اور سمجھ میں آوے یا نہ آئے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت و دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا بھی دی، چونکہ آپ میں ان کو دیکھ کر برداشت کا ظرف موجود تھا، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا اور ایسا بدکا کے قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔